وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة او قال علیہ السلام. چند باتیں عرض کرنی ہے. بہر ماشاء اللہ عبداللہ صاحب نے کہا کہ یہاں بزرگ کی آواز گاہ رہ چکی ہے, میری حاضری ہو گئی. مسجد تو ماشاء اللہ بڑی شاندار آپ کی ہے ماشاء اللہ. ظاہر پہ اس پہ روغن کیا گیا ہے, لیکن روغن کے بارے میں پہلے مفتی معلوم کرنا چاہیے. وہ چیز جس سے بو ہو, مہکاری ہو, منع ہے. ہمارے قابل تحقیق کر لی اس پر. اور آتے ہیں اس میں پینٹ آتے ہیں جس میں کہ بو نہیں ہوتی ہے, کوئی مذاق ہے. ایک نے اشکال کیا کہ صاحب وہ چند دن بعد بو ضائع ہو جائے گی. کہتے ہیں بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا حدیث پاک منع کیوں کیا ہے؟ مسجد میں ریا خارج مت کرو. اور ریا کی بو تو بہت تھوڑی دیر, چند سیکنڈ. ایسے ہی لہسن کچی پیاز کا منع کیوں کیا ہے؟ آدمی چلا گیا, وہ چلی گئی. یہ دائمی ہے. اسی لیے جب کوئی کام کرو مسجد کا مفتی سے پوچھے کرو. دیواریں مضبوط ہو, خوشنمائی ہو, پینٹ کرتے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے قرآن پاک میلے کچیلے پھٹے پرانے رکھے ہوئے ہیں. یہ تو اہل اللہ کی آواز گاہ ہے. یہاں پر اس پہ خاص طور سے معلوم ہے کہ تعلیم اللہ نہیں بڑھا. جسم کی فکر ہے, روح کی فکر نہیں ہے. کسی شیخ کے کپڑے میلے دیکھتے ہیں کہ حضرت کچھ میلے ہو گئے, کپڑے بدل دیجیے. اور جزان کتنا میلہ ہے, وہ تو باقی ہے. یہ فانی جسم ہے. اس جسم ہر ہفتے 10 نیکیاں ملتی ہے پودے پر. اس کا ساتھ میرا کیا معاملہ ہے؟ ایسی پھٹی پورن دیکھا میں نے, سب بکھرے پڑے ہوئے. قرآن پاک ادب کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ کا عذاب بھی آ رہا ہے. مسجدیں مزین کر دی گئی, نمازیوں میں خوشی خضوع نہیں پیدا ہوا. مدارس کہہ دی, مدرسے ہم نے عرض کیا مدرسہ کہتے ہیں 2 جگہ کا مرکب ہی ہے, تربیت گاہ, تعلیم گاہ. یہاں تعلیم بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے. اسی لیے ہر تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کیسے رکھے ہیں. پھٹے پرانے ہوں ان کو الگ کر دیا جائے, اسی طرح محتوی سے کی جائے, یا جو متولی ان سے کی جائے کہ پارے بوسیدہ ہو گئے, اس کا انتظام کر دیجیے. وہ دفن کروا دیں گے اس کو. جب پیسے خرچ کر سکتے ہیں مسجد کے زینت کے لیے, تو جزان چلانے میں کیا مشکل ہے؟ کوئی وسیع فکر والی بات ہے. بزرگ کوئی اسی بنیان پہنے ہو کہ حضرت کرتا پہن لیجیے, سطح تو ڈھکا ہوا ہے. ایسے قرآن پاک فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن پاک کے اندر جزان نہیں ہے. یہ چیز قابل اصلاح ہو گئی. اور جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں 3 چیزیں ہوتی ہیں. تلاوت کرو گے, مطلب قرآن پاک کے ہاتھ پہ لیا وہ سب دیکھا, 3 ثواب ملیں گے. پہلا ثواب زیارت ہو گئی. بزرگ زیارت ہوتی ہے, ایسا بڑے خوش ہوتے ہیں فلاں بزرگ نے زیارت کر لی, حالانکہ تو فانی ہے, یہ باقی ہے. آنکھوں نے زیارت کی قرآن مجید کی, نمبر 1. نمبر 2, زبان نے تلاوت کی, قرآن تلاوت کی, زبان نے تلاوت کی. نمبر 3, کانوں سماعت کی. زیارت بھی ہو گئی, تلاوت بھی ہو گئی, سماعت بھی ہو گئی. وہ تو الگ ہے. یہ ہر 10 نیکیاں ملیں گے, وہ تو الگ رہا. اس کو ظاہری عرض کر رہا ہوں, تلاوت, زیارت, سماعت, اس سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور وہ ہے میلہ کچیلا پھٹا پرانا. ابھی میں نے دیکھا بہت ہی روحانی کوفت ہوئی کہ مسجد تو ماشاء اللہ بڑی اچھی ہے. رنگ و روغن اس لیے کہ صاحب پائیداری بھی خوش نمائی ہو. ورنہ لوگ ہیں صاحب کیا یہاں کے مسلمان پاپ ایسے نہیں کہ مسجد تو بڑی بوسیدہ ہو رہی ہے. حالانکہ یہ تو فانی ہے, وہ باقی ہے. اللہ کلام کے اندر رہتی وہ, اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. ظاہری ادب بھی, باطنی ادب بھی. مولانا علی میں صاحب نور اللہ مرقدو کو اللہ نے یہ وصف کیسے آتا ہے, جو کہ فقہ اسلام مشہور تھے, بہت بڑے بزرگ گزرے. کیوں؟ کسی حافظ سے پہلے نہیں دباتے تھے. اس سے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اور میں پہلے دباؤں, تب وہ بحرالعلوم بنے. آج ہم لوگ کیا معاملہ کرتے. میرے شیخ کا معاملہ تھا, کبھی قرآن پاک سنتے, چھوٹا بچہ ہو پہلے اپنے پاس بٹھاتے تھے یا کرسی رکھواتے تھے. کبھی نہیں کہا کہ تم سنو. ادب
سینے میں قرآن مجید ہے، اس لیے اس کی عظمت. حافظ قرآن کی بشارت دتوائی ہے، خود بھی جائے جنت میں 10 کو لے جائے جنت میں. لیکن اس کے لیے جو بعمل ہو، نہ قرآن پاک نہ لعنت بھی کرتا ہے کہ تم نے مجھے یاد کیا لیکن بے حیا کا حوال کرتے ہو. اسی لیے مسجد کا مطلب عبادت گاہ بھی عملی نمونہ پیش ہونا چاہیے. جیسے کہ در و دیوار بڑے صاف ستھرے، ماشاء اللہ دروازے بڑے صاف ستھرے، اور قرآن پاک پھٹے پرانے. اس کے لیے یہاں کی جو خاص حضرات ہیں ان سے گزارش ہے سب پہ جزان چڑھا دیا جائے. پیسے کمی نہیں بالکل. حضرت والا نے بیان فرمایا وہاں علی گڑھ میں، تو ایسے قرآن پاک رکھے بوزیدہ تو نہیں تھے لیکن یوں رکھے ہوئے تھے. اسی بیان فرمایا کہ بھائی میں پیش کرتا ہوں. ظہر میں بیان فرمایا اور سر میں سب جزن چڑھ گئے. یہ فکر والی بات ہے. پیسہ کمی بالکل نہیں ہے. جو شخص لاکھوں لاکھ خرچ کر سکتا ہے، دیواروں پر رنگ و روغن لگا سکتا ہے، دار پر رنگ و روغن لگا سکتا ہے، وہ کیا جوتا نہیں سلا سکتا؟ کوئی مشکل نہیں. اس کے ساتھ ساتھ حائل بھی ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم لوگ بستر لگاتے ہیں، گدا لگاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، آرام ملتا ہے. ایسی ادب یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے بچھایا جائے، اس پر قرآن پاک میں جزان رکھا جائے. یہ چیز بھائی یہ تو اہل حق کا مدرسہ بھی ہے، اہل حق کی آمد ہوتی رہتی ہے. کوئی توجہ والی بات ہوئی. اسی لیے کسی بزرگ کا سکوت دلیل نہیں بنے گا. یہ جو پینٹ کے بارے میں ہے ہمارے حضرت والا تحقیق ہے بالکل درست نہیں ہے. ایک ہوتا تھا پائیداری آتے مہنگے بھی تو آتے ہیں. اگر بھائی شوق ذوق ہے تو مہنگا پینٹ کرا لو، اس میں وہ بالکل نہیں ہوتی ہے مہنگا. وہاں اردوئی مسجد میں ہوا لیکن کوئی بون مہک نہیں اس کے اندر. مہنگا ضرور ہے ایسے ہی کہ دیوار خوشنمائی ہو، اچھی لگے. مسجد تو ہے عبادت کی جگہ ہے. اسی لیے علامت قیامت میں سے ہے کہ مسجدوں میں بہت مزین کی جائیں گی، بہت زیادہ مزین ہوں مسجد ہے، اور یہ خوشی خصو ختم ہو جائے گا. اسباب راحت کو اختیار کرو. جیسے کہ اب یہ گرمی زمانہ ہے، اس میں آپ اے سی چلا دو، پنکھے چلا دو، ٹھنڈے پانی انتظام ہو جائے. نماز میں جو ہے یکسوئی ہوگی، خوشی خصو پیدا ہو جائے. سردی کا زمانہ گدے بچھا دو، ہیٹر لگا دو گرم پانی وضو کے لیے. اسباب راحت اختیار کرو تاکہ دل میں خوشی خصو پیدا ہو. یکسوئی سے اللہ کو یاد کروں، نماز پڑھوں، تلاوت کروں. مسجد بڑی شاندار، لیکن جو اس کی وہ چیزیں ہیں راحت کی چیز وہ نہیں ہے. سردی زمانہ ہو تو ہیٹر لگا دو، گدے بچھا دو. گرمی زمانہ ہو تو اے سی لگا دو، پنکھے چلا دو، پانی انتظام کرو. پیسے کمی تو نہیں ہے، فکر والی بات ہوتی ہے. جتنا اکرام ہونا چاہیے مسجد تو نہیں کر رہے ہم لوگ. اسی لیے مسجد تو بادشاہ کی جگہ ہے، شاہی دربار ہے. ہر قدم پر سوا ملتا ہے. جو چلو یہ نیت ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں. جو مسجد جو ہے بیت اللہ کا ٹکڑا ہے. جو معاملہ بیت اللہ شریف وہی مسجد بیت اللہ کا ٹکڑا ہے. قیامت میں سب مل جائیں گے. ادب گھر چلو، شاہی دربار جا رہا ہوں. اسی لیے یہاں کی سلامی کیا ہے؟ تحت المسجد، یا سنت پڑھ لینا یا کوئی ذکر کرنا، سلامی کہتے ہیں اس کو. اسی لیے منع کیا ہے مرور مسجد، مسجد کو راہ گزر مت بناؤ. حضرت والا قیام تھا دیوبند میں چھتر مسجد میں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دائیں جانب اور حضرت بائیں جانب تھا. کبھی بھی گزر کر نہیں گئے. باہر دروازے تھے، اس دروازے آتے تھے. الہ آباد میں ہی ہوا، اکثر طلبا جاتے تھے، آمد لگے تھے. بھائی مرور مسجد منع کیا ہے. میں نے الحمد للہ عمل یہ کیا کہ جاتے تھے پورے استحضار کے ساتھ. پہلے بسم اللہ پڑھا، درود شریف، پھر دعا، پھر دانا قد انداز. اس مدت میں کچھ ذکر کرتے ادھر نکل گئے. یہ میرا معمول ہے. سہارنپور میں میرا قیام ہے تو مرور مسجد، وہاں بھی توجہ دلائی. مرور مسجد ہے. مسئلہ آپ بیان کریں گے، عمل یہ ہو رہا ہے. ایسی پینٹ ہے سب کچھ ماشاء اللہ. لیکن اس سے پہلے معلوم کریں مفتی سے. کام کرتے ہیں دین کا، منمانی کرتے ہیں. مفتی سے پوچھ لو پہلے کیا درست ہے. جس میں بو محسوس ہو وہ منع کیا گیا ہے. کچی پیاز کھا کیوں منع کیا ہے؟ اس سے ملائکہ کو اذیت ہوگی، مسلی اذیت ہوگی. بگڑی سگریٹ پی کے آنے کیوں منع کیا؟ وہ اسے مسنون ہے، مسواک کر لو. حالانکہ جب چلا گیا مسلی وہ چلی گئی. اور ریا کی بوت اس سے کم ہوتی ہے، حرام ہے. اسی لیے یہ ماشاء اللہ در و دیوار بڑے صاف ستھرے، بڑے عمدہ. لیکن قرآن پاک میں لے کو چلے. جو رکھی ہوئی الماری ہے اس کے اندر پہلے کپڑے بچھاؤ،
کہ قرآن پاک میں جزان رکھو اور ترتیبہ رکھو، یہ نہیں ایک دم ٹھوسے ہوئے رکھا، اور جو قابل مرمت ہو ان کی تجدید کرا لو، اور جو قابل استعمال نہ ہو ان کو دفن کروا دو۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے اس میں اس لیے کہ آرائش، آسائش، زیبائش شریعت منع نہیں کیا، کر سکتے ہو، ایک چیز منع کیا نمائش۔ اب یہاں لوگ آج نیچے دیوار دیکھ رہے ہیں، پنکھے دیکھ رہے ہیں، دیواریں دیکھ رہے ہیں، دروازے دیکھ رہے ہیں، کیا بس اسی لیے دیکھنے کے لیے ہے؟ لوگ دلیل کے ساتھ پیش کیے مدینہ منورہ کی، انہوں نے کہا دیکھو وہ تو مسئلہ تو ایک ہی رہے گا، زیادہ بلب جلتے رہتے بالکل درست نہیں ہے، لیکن چونکہ بادشاہت وہ جانے مفتی ہوئی تو فتح دے گا۔ یہ لوگ نقل کرتے ہیں حرمین شریفین کی، کہاں جلتی رہتی بہت بتیاں ہیں، یہ درست بالکل نہیں ہے، اور اس دلیل موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ اتنے میں ان کے داماد بھی ہے، حصول بھی ہے، اور وہ عشر مشرہ میں سے سیدنا علی رضی اللہ تشریف لائے، تو انہوں نے پہلے سوال کیا کیسے آنا ہوا، کیسی ملاقات کے لیے، فوراً چرا گل کر دیا کہ یہ ذاتی ہوئے، میں تو یہ بیت المال کا چیز ہے اور یہ ہماری ذاتی ہے، میں کیسے استعمال کروں؟ یہ تھے ہمارے اکابر۔ مسجد میں 100 واٹ کے بل لگا لو روشنی میں، کوئی منع نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے کئی بل لگاؤ گے منع ہے، یہ زینت جو تجزون کہتے منع کیا اس کو۔ مسجد کے اندر پہلے ہمارا مسجد لگی ہوئی تھی، حضرت فرمایا یہ کس نے لگوایا؟ وہ گنہگار ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بل لگے ہوئے، کئی ایک لگے ہوئے ہیں، ایک واٹ 100 واٹ کا 1000 واٹ لگا کوئی حل نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے 25 کے 5 کے لگا دو منع ہے۔ ایسی چاہتے ہیں کہ مسجد خوشنمائی ہو، دیوار میں پینٹ کرا لیا، ٹھیک ہے، تم ثواب نہیں ملے گا، ثواب جب ملے گا تب کسی مفتی معلوم کر لو کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جواز فتح والا سب اتفاق سب کے اسی پر ہے، جس میں بو ہو وہ درست نہیں ہے، بو والی چیز درست نہیں ہے، بس یہ کافی ہے۔ تو یہاں جتنی صفائی ستھرائی دیواروں پر ہے، دروازوں پر ہے، ہر چیز صاف ستھری ماشاء اللہ ہے، اس سے کہیں زیادہ قرآن پاک کی طرف ہونا چاہیے۔ ہر پارے قاعدے رکھے جائے، ان پاروں کو سلیقے سے رکھو، ترتیبہ رکھو۔ ہر طلباء کے لیے ذمہ داری لازم ہے کہ دیکھ لیا مسجد میں آ کے ہم اس سے فساد کرتے ہیں، ہر پر درجن نیکیاں مجھ کو ملیں گی، اس کا یہ معاملہ پھٹے پرانے الگ کرو، ان کی تجدید کراؤ، ان پہ جزان چڑھاؤ، جو قابل استعمال نہیں ہیں ان کو دفن کرا دو۔ ذوق و شوق پارے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں تاکہ لوگ بیکار نہ بیٹھے مسجد کے اندر، لائن کلام نہ کریں، قرآن پار ہاتھ میں لے لیا، ہلکا پھلکا زیر ضرور نہیں پڑھ لیا، اس لیے تاروں کی ایجاد کی گئی، پہلے پارے تھے بھی نہیں۔ یہ ہمارے مشاہد بڑی محنت کی اس پر کہ ایک ایک پارے الگ بنایا، آسان نہیں پڑھ رہا۔ تو مسجد جو ہے عبادت جگہ ہے، اسی لیے جہاں لوگ یعنی کلام کرتے ہیں، جو ادھر کرتے ہیں، فرشتے ان کو وارننگ دیتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے چپ رہے، ایک بار 2 بار پھر بددعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ پر لعنت ہو، یہ بددعا ان کے لگ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، موبائل پہلے بند کر لو، یہاں پر آئے ہو ذکر لیا ہو، ذکر ہوگا فکر پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے مدرسہ کے لیے میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا سملک میں بھی کہ مدرسہ جو ہے تعلیم کا تربیت کا دونوں ہے، وہاں تعلیم حاصل کریں گے اور تربیت، اس کا عملی نمونہ مسجد ہوتا ہے۔ مسجد میں کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتا، مسئلہ وہاں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں استاد سے ہے، اور اس کے آگے اشاعت مسجد جا کے یہ ہے۔ بہرحال یہ چونکہ انہوں نے عبداللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہم نے حاضر دے دی، چند باتیں اس پہ عرض کرنی۔ ایک عمل کے ہم لوگ چاہے کم ہو تھوڑا ہو لیکن دوام ہونا چاہیے، انہی میں سے تسبیح فاطمہ پہ دوام ہونا چاہیے۔ اتنا آسان اس کا آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں قرب الہی کا بہت خاص دخل ہے، اور سب جتنے ذکر ہیں قرآن پاک سے ہی لیا گیا ہے، کوئی ذکر قرآن پاک میں الہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سارے جتنے ذکر کرتے ہیں قرآن پاک کا ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں صحیح پڑھنا ضروری، ایسے ذکر نعمت صحیح پڑھنا ضروری۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو بھا تو ہے ہی نہیں، عربی کے اندر بھا نہیں آتا، سبحان کا ہے، سبحان کا جلدی کرتے ہیں، اطمینان سے تسبیحات کو پڑھو، اطمینان سے اللہ کا نام لے رہے ہو، عظمت بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ائمہ حضرات جلدی پڑھ لیتے ہیں، حیرت کی ہوتی ہے ارے کب تم نے ختم کر لیا۔ مسئلہ بھی یہ بھی یاد رکھو، تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہم پابند ہیں امام کے،
اس سے پہلے تقدم تاخر کر ہی نہیں سکتے. اور سلام پھیرتی دونوں آزاد، امام بھی آزاد اور مقتدی بھی آزاد. چاہے جتنی دیر دعا مانگو، چاہے جتنی کم دعا مانگو. اکثر لوگ صاحب امام سے دعا نہیں مانگے، نماز ختم ہو گئی، اب تم اختیار ہے جتنے دیر بیٹھو. اسی لیے فرمایا کہ قرب الہی کہ دیکھو تم نماز ادا ہوگی لیکن مزید اللہ اللہ میں سے عشق ہے مجھے، میں تسبیحات پڑھتا ہوں. یہ عشق کی دلیل ہے، مالک سے عشق پیدا ہو گیا. 5 وقت تسبیحات یہ ہو گئی، سوتے وقت یہ الگ ہے، مسنون ہے وہ، یہ کرو، اس پہ عمل بھی ہو جائے گا. اسی لیے وظیفہ میں نے عرض کیا کم وقت میں نفع کثیر، کم وقت میں نفع کثیر. ہر نماز کے بعد دعا مانگنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد 20 بار استغفار اور 10 بار درود شریف اور 10 بار قل اللہ شریف. یہ سب حدیث پاک ثابت ہیں. یہ پڑھ لو، اس کا نام ہے مختصر وظیفہ. اسی کے دین و یسر، دین آسان ہے. ایک اور چیز دوسری ماشاء اللہ طلباء کرام بھی ہیں، اساتذہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. یہ نبی شفقت ہے. آپ نے مخاطب کیا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا اے ابو درداء ان کلمات کو تم 4 بار پڑھ لو گے تو جہنم کے آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. ان کلمات کو 4 بار پڑھ لو گے تو جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. اور 2 جملے ہیں پولیس کے، اس کی میں نے تشریح عرض کی. ہر نماز کے بعد 4 بار پڑھ لو اور ایسے جملے سب یاد ہو جائیں گے. کم وقت میں نفع کثیر، اسی کو کہا گیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 جملے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر نماز بعد دعا مانگ چکے، یہ پڑھ لو، کیا مشکل ہے. یہ شفقت ہے نبی کی. چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی، معاف ہو جائیں گی. یا 5 بار پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ویسے جوش آتی ہے. اس بندے نے مجھ سے میری بھائی بیان کی، میرا کلمہ پڑھا، معاف کر دو. اسی لیے اللہ والے تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے. تزکیہ نفس فرض عین ہے، فرض کفایہ عین ہے، ہر ایک کی ذمہ لازم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہ اتقوا اللہ، ڈرایا اللہ تعالیٰ نے. اور کیسے ڈرو گے؟ کونوا مع الصادقین. یہ مشائخ علماء کرام بزرگان دین ان کے پاس جانے سے یہ تزکیہ نفس ہو جائے گا. یہ آج امت غافل ہو رہی ہے. علاج مریض ہے، علاج نہیں کر رہا ہے تو کون سی عقل مندی ہے؟ بیعت ہونا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اصلاح واجب ہے بلکہ فرض ہے. ڈاکٹر سے دوستی بالکل ضروری نہیں، علاج ضروری ہے. ایسے ہی کوئی مسئلہ ہو کہ طالب آج عام ہو رہا ہے، بیعت عام ہو رہی ہے، جس کو بیعت کر لیجیے، یہاں جائیے بیعت کر لیجیے. ارے وہ حقیقت کیا ہے؟ بیعت کہاں سے نکلا؟ بڑے سے. بیعت کہتے بیچنے، کیا چیز بیچی تم نے؟ خریدا مانا، بیچنا مانا دونوں، اور تم نے بیعت کر لیجیے. مقصد یہ کہ میں نے اپنے نفس اصلاح کے لیے آپ کے حوالے کیا، اپنے نفس کو. جتنے رضائل ہیں کیسے دور ہو مجھے معلوم نہیں، فضائل کیسے پاتا معلوم نہیں. اسی کا نام پیری مریدی. خانقاہ نظام نمبر 1 تھا پہلے، اب سب سے گھٹیا ہو گیا، وہ خانقاہ بن گئی کیونکہ اس کی جو ضروریات تھی اس کو پورا نہیں کرتے. انہیں میں سے علم دین حاصل کرنا. مبلغ کے لیے 3 چیز لازم ہے، ورنہ مبلغ بالکل نہیں ہے. مردم شناسی، موقع شناسی، حرف شناسی، ورنہ مبلغ بالکل نہیں ہے. اور یہ بدون صحبت کے بدون تربیت ناممکن. کسی سے جب تم وابستہ ہو گئے، سیکھو گے. آپ حضرات یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کو، یہ علماء کرام ہی کریں گے. یہ جو کام چل رہا ہے تبلیغ کا، اس کو اپنے عرصے یہ ترغیب ہے. وہ لوگ جو دین سے واقف نہیں ہے کیسے لگائے جائے دین کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ 24 گھنٹے 3 دن 40 دن 4 مہینے 1 سال رہ لو، دین سے مناسبت پیدا ہو جائے گا. یہ ترغیب دینا ہوا. تبلیغ تو اشاعت دین وہ تو علماء ہی کریں گے، وہ نقش فرات سے واقف ہے. آج لوگ کہتے ہیں اسی میں لگو، وہ کیا ضروری ہے؟ تو دین ختم ہو جائے گا. دین ختم ہو جائے گا. اگر مدارس نہیں تو وجود عامہ ختم ہو جائے گا. جس کے لیے ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں جانتے تو ہے نہیں. علم دین فرض ہے، سیکھنا فرض ہے. تو علم کی 2 قسمیں ہوئیں، علوم شرعی، علوم عصری. ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ. علوم عصری فرض کفایہ سیکھنا ضروری. اس کا کیا کہنے تھا پورے مسجد والے میں ڈاکٹری نہیں کراؤں گا، سب مجرم ہو جائیں گے. علاج کون کرے گا پھر؟ بیمار جتنے میں ہے آج کی دنیا میں سائنٹسٹ، ان کا سب مقصد ہے
نفع پہنچانا، سائنس کے مطلب یہ ہے نفع پہنچانا، سیکھتے ہیں پھر نفع پہنچاتے ہیں، ایسی دین کو سیکھو۔ اصول یہ MBBS میں پہلے 4 سال پڑھاتے ہیں، 1 سال پوری ٹریننگ دیتے ہیں، اب تم کام کرو آگے جا کے۔ ایسے یہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ تربیت گاہ کہتے ہیں، اس کو پڑھو گے اب تم دین کی تبلیغ کرو گے آگے۔ ہر اسی لیے جتنے طلباء میرے دارالعلوم میں بھی عرض کیا، مدارس میں بھی، کہ یہ عزم کر لیں کہ پڑھنے کے بعد مجھے دین میں لگنا ہے، تو اس لیے کہ ثواب ہم ثواب خود بھی عمل کریں گے اور ترغیب بھی دیں گے۔ اسی لیے اس کے جتنے طلباء کرام جمع یہاں پر ہیں ان سے یہ گزارش ہے، یہ ہمت کرو، عزم کے ساتھ کہیں کہ مجھے دین میں لگنا ہے، اور لگو گے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی دین اشاعت کرو گے اخلاص کے ساتھ۔ اسی لیے مدرسے کو یہ ہمارا محسن بھی ہے، ہم نے دین حاصل کیا، کھانا مل رہا ہے، رہنے کے لیے جگہ ہے، کتابیں مل رہی ہیں، یہ ہمارے محسن بھی حضرات ہیں، ان کی قدردانی کرنا چاہیے۔ اسی لیے اشیاء مدرسہ میں احتیاط، پانی جو ہے بلا وجہ نہ ضائع ہو، پنکھے نہ چلیں، اور جو چیز ہے تو اس کا اہتمام بنیے۔ یہ تعلیم جو ہے یہاں پر یہ علماء بنیں گے، یہی مشاہد بنیں گے، لیکن پہلے اپنی تربیت تو کرا لو، تربیت ہو جائے گی کام کیوں بنو گے۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو گناہ سے بچو، طاعت تو کرتے ہم لوگ لیکن گناہ سے نہیں بچتے۔ 1 بالٹی دودھ ہے بہت خالص، لیکن 1 قطرہ پیشاب گر گیا اس کے اندر، تو مومن کا تو حرمت آ جائے گی، اوروں کے مذہب میں تو جائز ہے، ہمارے یہاں بالکل درست نہیں۔ کہا 1 قطرہ کا 1 بالٹی، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ ایسی تم نے بہت نفلیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن گناہ کرو گے سب ختم ہو جائے گا۔ ایک مزدور ہے صبح شام تک کمایا اسے 1000 کا نوٹ، اب تو 2000 ہو گئے، لیکن محنت کی پسینہ پسینہ ہو گیا، اور شام کو آ کے دیا سلائی سے نوٹ جلا دیا، 1 لمحہ لگے گا، کمایا تو کتنے گھنٹے، محنت کی اس نے، اور تقریب میں چند سیکنڈ لگے، ایسی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کونوا مع الصادقین فرمایا، یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں، ان سے بھی درخواست بھی کرو کہ کوئی نصیحت کر دیں، خود درخواست کرنا چاہیے، خالی نہیں تھا آ جائیے دعا کرا دیجیے، دعا تو ہو ہی جائے گی، یہ نہ کہو کہ کوئی نصیحت کر دیے۔ صحابہ کی یہی شان تھی، خدمت تعلیم تشریف لاتے تھے، عرض یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو کیا مشکل ہے، ایک دوسرے سلام کا معمول بنا لو، سلام کو صحیح کرو اور سنت معافی کرو گے اجر ملے گا۔ سلام دعائیہ کلمات ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک تو 2 میں مشترک ہے، ورحمۃ اللہ تو فرشتوں میں بھی مومن کے مشترک ہے، وبرکاتہ اسی مخصوص مومن کے لیے، چونکہ وہ تو خود ہی بابرکت ہیں، کتنی بڑی دعا مل گئی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت سے برکت ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر جو ہے دعائیہ کلمات ہے، اس کو خوب پھیلاؤ، آپس سلام کرو، صحیح سلام کرو، سلام کے جو اجزاء ہے درست ہوں گے۔ عمدہ کھانا ہے لیکن نمک کم ہو گیا، بریانی مزہ نہیں آ رہا کہ نمک کم ہے، زعفران بھی اس کے اندر ہے، اور چیزیں ہیں لیکن نمک کمی ہے، نمک میں کمی، ذائقہ، ایسی اجزاء جو ہوتے ہیں اس کے سلام کے، حمزہ کو ظاہر کرو اس طریقے سے۔ اور چونکہ یہاں پہ معیاری جگہ ہے، اقامت جنہوں نے کہی وہ سنت خلاف کہی ہے، سنت طریقہ نہیں تھا اس میں۔ اب عرض کر دوں، اس اقامت میں تعجیل ہے، تاخیر نہیں ہے، اذان میں تاخیر ہے، تعجیل نہیں ہے، کلمات جو ہے تکبیر کے وہ اس پہ جلدی جلدی اسی لیے رکھا کہ مصون کیا طریقہ، اللہ اکبر کو 1 سانس، 4 اللہ اکبر 1 سانس میں کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 1 سانس میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 سانس میں، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 1 سانس میں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 1 سانس میں، حی علی الفلاح حی علی الفلاح 1 سانس میں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ 1 سانس میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ 3 کلموں کو 1 سانس میں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسے جو اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے کلمات کا جو اسی لیے آپ نے فرمائش کی مجھ کو میرے لیے دعا وسیلہ مانگنا، نبی نے کوئی فرمائش نہیں امتی سے کی کہ میرے لیے روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ایک فرمائش کی ہے، وہ میرے لیے دعا وسیلہ مانگنا۔ اور ہم کیسے امتی ان کے لامتانے احسانات ہیں، آپ نے فرمائش کی جب کلمات اذان سنو ان کا جواب دو، مجھ سے عبادت درود شریف پڑھو اور دعا وسیلہ مانگو، یہ ایک فرمائش ہے۔
ہم لوگ اس کا جواب بھی نہیں دیتے اذان کا, دعا وسیلہ نہیں مانگتے. اسی لیے اس کی اشاعت کرنا چاہیے کہ دیکھو اذان کلمات ہو, اس کا جواب دو, درود شریف پڑھو, پھر دعا وسیلہ مانگ دو. یہ باتیں عرض کرنی تھی. اب دعا کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.